بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ مصر کے قریب پہنچے، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ ہی دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا مخلف تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہاں کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم سبھی مخلوق آسماں اور زمین کے خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ خدا نے ہم کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اس مشورے سے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، وہ دونوں آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی ہیبت اور خوف سے شہروں کا بھی پیتا پانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی خدا مند ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک اور حکیم ہے جو زمین اور آسماں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا حکیم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونچی کپڑے پہنے ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی ہے اور پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچانا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت موسیٰ نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تجھے یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا اور ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ موسیٰ، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن تو نے ناشکری کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام کر کے تو بھاگ نکلا؟ خوب جانتا ہوں اب تجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ مجھے نصیحت دینے آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے تو تباہی کے لیے گھونسا مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا۔ اس طرح کے مارنے کا قصاص پردان لازم نہیں آتا، اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ خدا نے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میرا شریک کیا ہے۔ اے فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مرنے سے تو مجھے ملامت کرتا ہے، اور 400 برس کے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا؟ مناسب یہ ہے کہ تو ایک خدا کو مان اور میری نوبت مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بات کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنست اور معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا اور اپنا معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینک کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اہجا کی شکل میں ہو گئی، جس کی آنکھ سے چمک رہی تھی، منہ سے آگ نکل رہی تھی، خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی، جس چیز پر بھی اس کی پھونک پڑتی وہ جل جاتی۔ فرعون گھبرایا اور کہا کہ اس ولا کو روکو۔ حضرت موسیٰ نے اہجے سے پکڑ لیا اور وہ پھر لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں اپنی نبوتی کے حق میں ایک اور نشانی بھی رکھتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر وہاں باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، اس سے ایسی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ پھر فرعون نے کہا، آج تم جاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا، اگر تو نے میری ایک بات مان لی کہ خدا نے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھ کو 4 چیزیں دوں گا۔ پہلی یہ ہے کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے یہ ایسی جوانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ تجھے وہ بادشاہی ملے گی کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ ہے کہ
تو تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگا، چوتھا یہ ہے کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے گی۔ فرعون نے کہا میں اپنے عقل مندوں لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس کی بیوی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جھٹ ایمان لاؤ۔ پھر وہ باہر نکالا اور حامان سے پوچھا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اب تک آپ عزت اور حکم کے تخت پر بیٹھے تھے اور اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے۔ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے اور اب آپ دوسروں کی بندگی کرو گے۔ جادوگروں سے مقابلہ۔ فرعون نے حامان کی بات مان لی اور موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وزیروں کو بلا کر کہا موسیٰ جادوگر ہے اور ہمارا ملک ہم سے چھین لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو ملک سے نکال دے۔ تمہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائیے، وہ موسیٰ سے مقابلہ کریں اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ملک کو جادوگر بلائے جائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں بہت کچھ انعام دیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیا تہوار کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو۔ جادوگروں نے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تیار کر لی۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی، سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ جادوگر اپنا جادوگری کا سامان لے کر مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ نے جادوگر کو نصیحت کی جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی تقریر سنی تو بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتوں سے اور ان کی صورت پر جادوگر کی شکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ایسا موسیٰ اگر تو جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہی ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکی جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اجدھار بن گئی اور اسے ساری جادو کی رسیاں نگل لیں اور یہاں تک کہ ان کا نام بہ نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا جگرتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا سب چبا ڈالتا۔ منہ پھیلے ہوئے فرعون کی طرف بڑھا۔ پھر فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ رونگٹے اور کچلے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے پر ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی ہو گئی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فرعون سجدے میں گر پڑے اور پکارے اٹھے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور کان پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سچی بات ایسی جم گئی تھی کہ وہ سچے دین سے پھر اور بیوی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوتی کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی، اسی لیے ہم تکلیفوں برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے، لیکن آپ تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف اور بڑھوتری ہوتی گئی اور ہم سے طاقت نہیں کہ صبر کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا وہ دن دور نہیں ہے، تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کی
قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی، خدا نے پھر اونیوں کوئی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قہر پڑتا۔ اس کے بعد طوفانی ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ کہتے تھے کہ پلیگ کا تھا۔ 7 دن کے اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئیں۔ پھر 7 روز تک کی ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، میوے اور دختر کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دخور ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ سے کہتے، اب ہم راہ پر آ جائیں گے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ ہم یہ مصیبت اور وبا دور ہو۔ لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد میڈک اور کمل بھی، چھوٹی مکھی مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مکان، فرش پر برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ پہ بھی پیلے پڑتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر بھی ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی نہ رہا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے میں پانی کبیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل کے آدمی کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار کبیوتوں کی ایک عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا، اے بہن، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ سے پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ پانی فوراً ہی خون بن گیا۔ اس تمام باتوں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی ہجرت۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کی اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اس حال میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اپنا عصا لاٹھی دریا پر مارو۔ ایسا مارو ہی دریا میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بڑی فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائیں اور موسیٰ کا پیچھا نہ کریں۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر گیا تو تبھی خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر دہر گیا ملا دیا اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ برباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کو یہ حال میں دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ اور لیکن لوگ بہت بری چیز ہے، بنی اسرائیل لوگ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں میں جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت منع کیا لیکن وہ مانے نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے
यूएस से बिन नू को 24,000 आदमियों के साथ मिस्र भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर तमाम बाग और जायदाद पर कब्जा कर लिया और एक शख्स को वहां का हाकिम मुकर्रर किया। बनी इसराइल ने कई बार हजरत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म में इसके लिए दस्तखत की तो हुक्म हुआ, तू पहाड़ पर आओ और 30 रोजे रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हजरत मूसा ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हजरत हारून को अपना नियाबत मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें, मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे शरीयत अता करेगा। इसके बाद हजरत मूसा कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुंचे और 1 महीने तक इत्तिफाक किया और रोजे रखे। फिर हजरत जिब्रील आए और हुक्म दिया कि 10 रोजे और रखो। इधर जब हजरत मूसा को ज्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सारी ने कहा, हजरत मूसा तुमसे नाराज होकर गए क्योंकि तुम लोगों ने कुब्बियत की लाशों पर से माल उतारा और अगर माल से तुम अपना हाथ खींच लो तो शायद वे तुमसे कुछ खुश हों। समारी ने कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और जो चांदी के जेवर थे वो समारी के हवाले किए। समारी ने जो जरगी के हुनर से वाकिफ था तमाम सोना चांदी लगाकर एक घोंसला यानी बछड़ ढालकर बनाया। घोंसले के पेट में बछड़े की सी आवाज निकलती थी। समारी ने कुछ ऐसी तकरीब इख्तियार की थी कि जिसकी वजह से यह आवाज पैदा होती थी। समारी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, यह बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे जरूरत के वक्त मांगो। वे लोग उसकी बात में आ गए और घोंसला को पूजने और सजदा करने लगे। हजरत हारून ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर ना हुई। हजरत हारून ने के अलावा बनी इसराइल और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हजरत मूसा को इन बातों की कोई खबर ना हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हजरत मूसा नजर से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरात की 10 तख्तियत उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ए मूसा, हमें तो यह मकसलत और तकलीफ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौटकर कौम के सामने गवाही दें, बल्कि जब तक हम खुदा को न देख ले सिर्फ कलाम सुनने से ही बात नहीं बनने की। हजरत मूसा सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा और जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। यह सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हजरत मूसा ने दुआ की, ए खुदा, तू ही जिससे चाहे हिदायत दे, जिसके चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने इन लोगों को हलाक कराया है। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और वो लोग होश में आ गए। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सबने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया और हजरत मूसा की नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पटले। जब हजरत मूसा बनी इसराइल के पास वापस पहुंचे तो वहां अजीब तमाशा नजर आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने तौरात की तख्तियत एक तरफ डाल दी और अपने भाई हजरत हारून पर खपा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हजरत हारून ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने इनको हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत ना मानी। हजरत मूसा का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरात की तख्तियत उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी है और अपना वादा पूरा किया है। तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला बस्ती पर गुमराही में जा गिरे। सबने कहा, हमको तो
سماری نے گمراہ کیا۔ جب سمراہی سے پوچھا گیا تو وہ بولا مجھ کو تو تیرے جی نے اس کام پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے جان سے تو نہیں مارتا، لیکن جب تک کہ تو اس دنیا میں زندہ رہے، کسی سے تیری اثنائی نہ رہے اور کوئی تیرا ہمسین نہ ہو، اور آخرت میں خدا خود تجھ سے سمجھ لے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو گوسالہ پوجا ہے وہ بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے نہیں پوجا ہے وہ انہیں قتل کریں۔ یہ سن کر سب لوگ بے قرار ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے تو گوسالہ کی پوجا ہی نہیں کی تھی۔ حکم ہوا کہ اس گوسالے کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو، اور تم سب لوگ اس دریا میں پانی پیو۔ سب نے پانی پیا، اور جنہوں نے گوسلہ نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری، اور پوجنے والے کی زبان پر پیلے داغ پڑے گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کہا کفن پہنے اور بصیت میں کہ قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ بن ہارون نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔